عبادت و زیارت کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے تو وہ اپنے رب سے گفتگو کر کے جاتا ہے، اللہم بارک لی، اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما، لی ہمارے لیے، فی الموتی وفی ما بعد الموت، یعنی جو موت سے پہلے ہے اور جو موت کے بعد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب اس دعا کو پڑھ کے گزر جاتا ہے اور اگر اس کو نماز عشاء کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کا موقع نہ ملا اور دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت کی نماز کا بھی ثواب عطا کرے، کیونکہ یہ ہمارا ارادہ دل تھا کہ اگر میرے مولا ہمیں نماز کا اگر دوبارہ پھر موقع ملا تو ہم تیری بارگاہ میں سجدے کریں گے انشاءاللہ، مگر تیری طرف سے حکم ربی ہوا اور ہماری روح قبض ہو گئی تو ہم اس منزل کو، اس مقصد کو نہیں پہنچے، مگر تو سب جانتا ہے، تو عالم الغیب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس وقت کی عبادت کے ساتھ دوسرے وقت کی عبادت بھی لکھ دیتا ہے، یعنی بس کے فرشتے اس چیز کو حکم ربی سے لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی زندگی کو بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ، اور بھی دیکھو امتیں بھی ہوئیں اور اس امت میں بھی دیکھو کسی کو یہودی کہا گیا، کسی کو کافر کہا گیا، کسی کو کچھ، مگر سب سے خوش نصیب انسان جو کہا گیا وہ انسان میں مسلمان کہا گیا، اور اس کے اندر اللہ نے خوبیاں اتنی پیدا کری ہیں کہ اس کی شان بھی نرالی ہے۔ پوچھنے والے نے حضرت علی سے پوچھا بھی تھا کہ علی، سوال کیا اتنا بتاؤ کہ جو دنیا میں لوگ آتے ہیں ایک دوسرے سے اتنی محبت، اتنی رغبت کیسے پیدا ہوتی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں انسان آنے سے پہلے اس کے جسم کا مقام اور تھا اور ایک روح ایک مقام میں تھی، تو جب روحیں ایک ساتھ ساتھ تھی، جن کی روحیں قریب قریب رہی، جب وہ دنیا میں جاتی ہیں تو دنیا میں جس سے ملتی ہیں جو قریب ہوتا ہے تو اسے وہ پہچان لیتی ہیں اور انہی سے الفت اور محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کی نصیب کی بات ہے، اور اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نصیب کے چار چاند یہ دیے کہ ہمیں اپنی بارگاہ کے سجدے دی۔ اللہ کی سب سے بڑے شان رحمت اور شان کرم یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں عبادت کا موقع دیتا ہے۔ تو ہمیں آپ کو ان گفتگو سے عبرت حاصل ہونا چاہیے کہ ہم آپ اللہ کی عبادت جو کرتے ہیں اس عبادت کا اصل مقصد محل یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ دیکھیے، ایک گونگا بھی ہے، زبان سے بول نہیں سکتا، اندھا بھی ہے مگر زبان سے بول سکتا، دیکھ نہیں سکتا، پیروں سے معذور ہے، چلنے کی قوت ہے مگر وہ چل نہیں سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کے راز کو جانتا ہے۔ تم جس محل سے بھی اپنے رب کو یاد کرو گے وہ رب تعالی تمہاری اور تمہاری خلوصیت کی طرف اللہ توجہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے کس طریقے سے محبت، کیا خلوصیت رکھتے ہو۔ تو ہمیں آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں مولانا ہے یہ بے کر دعا مانگتے ہیں، یا فلاں حافظ جی ہے یا فلاں پیر صاحب ہیں یہ دعا مانگ لیتے ہیں۔ ہمیں دعا مانگنے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنی خلوصیت رب کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے رب سے مانگنا کیا ہے۔ اگر ہم منہ سے نہیں بھی مانگتے ہیں، صرف ہاتھ اٹھے رہتے ہیں اور تصور رکھتے ہیں جس چیز کا، وہ تصور بھی میرا رب جانتا ہے۔ رب تعالیٰ ہر چیز سے پاک اور صاف بھی ہے اور ہر دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ کبھی یہ بھی مایوسی نہ رکھے کہ یار فلاں کو یہ چیز آتی ہے ہمیں نہیں آتی تو اب ہم کیسے دعا مانگیں یا ہم کیسے نماز پڑھیں۔ تم عبادت کرو، تم اپنے رب کے لیے پڑھ رہے ہو، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ اگر یہ خلوصیت تمہارے اندر نہیں ہے تو تم اپنے آپ کو
سوچو گے، مگر جب تم عبادت کرو تو یہ خلوصیت ہونا چاہیے، ہم کسی کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ ہم اپنے مال غنیمت میں سے اگر کسی کو صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں تو ہم اپنے رب کی رضا کے لیے خیرات کر رہے ہیں، نہ کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے۔ آج ایسے ہی ماحول ہو چکے، ذرا سا کوئی چیز ہوتی ہے ہم آپ دکھاوے کے لیے بڑے اونچے اونچے تار لگا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو خبر نہیں۔ مگر آج جب تک ہم ویڈیو اور چار کو دکھا نہیں لیں گے تب تک ہمیں خود سکون نہیں ملتا۔ یہ تو دنیا کا ہے، مگر جس نے چھپ کے اللہ کی عبادت کری اور چھپ کے اپنے مال غنیمت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ تمہارے مال غنیمت تمہاری قبر میں بھی اور تمہارے حشر میں بھی کام۔ یہ ایک حدیث مبارکہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اس کی حقیقت بھی یہی ہے، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، نہ کہ تمہاری خوبصورتی پر ہے، نہ کہ تمہاری دولت پر ہے۔ تمہاری نیت دینے کی نہیں ہے، مگر دے دیا تو پھر بھی مقبول نہیں ہے، کیونکہ نیت دینے کی نہیں تھی، مگر چار کے دکھاوے میں دینا پڑ گئی، عزت بچانی تھی۔ تو ہمیں عزت نہیں بچانی، کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک وہ رب تعالیٰ ہے جو خود کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اللہ جسے چاہتا ہے تو جھوپڑیوں میں بھی دے دیتا ہے، اور ذلت اگر چاہتا ہے تو بادشاہوں کے محفل میں بھی بادشاہت کی عزت ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اس رب کی طرف جانا چاہیے جس رب نے ہمیں پیدا کیا، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس کی طرف رغبت نہیں رکھنا چاہیے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی برباد کر دے گا اور آخرت میں بھی برباد کر دے گا۔ تو یہ ہماری اور آپ کی حقیقت ہے، کسی بھی معاملے میں، لینے دینے میں، اللہ کی راہ میں، کسی چیز کو بھی اپنے سب سے پہلے دل کی طرف توجہ کرو اور اپنی نیت پر توجہ کرو۔ آج قربانیوں کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ایسے حالات آ گئے ہیں کہ اگر ہمارا ایک بھائی بھی اگر اللہ ماشاء اللہ سب کی نہیں کہی جا سکتی، مگر اگر صحیح سے اگر وہ اپنے مال غنیمت میں سے صحیح زکوٰۃ ادا کر دیں تو شاید کہ تو ہمارے شعبات کے پورے شعبات کے نہیں، مگر ہم پھر بھی کہیں گے 20-25% غربت ختم ہو جائے گی اگر ہم صحیح سے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ یہ اسلام کی سب سے پرانی اور سب سے قیمتی چیز ہے کہ جب زکوٰۃ انسان ادا کرتا ہے تو اس کی حقیقت بھی اس کے سامنے رہ سکتی کہ ہم جو دے رہے ہیں صرف رضا کے لیے، رب رضا کے لیے دے رہے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، نہ کہ کسی دنیا والی۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ ہمارے تھوڑے سے مال میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا یوسف علیہ السلام کا، مصر میں اللہ نے کیا نہیں، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں بھی ان کے بھائیوں نے ڈال دیا، مصر کے بازار میں بھی بک گئے، کیا کیا نہیں ہوا۔ زلیخا کے محبت میں اس نے الزام بھی لگا دیا، قید بھی ہو گئے، مگر رب تبارک و تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، اور یوسف علیہ السلام کو کبھی ذلت اور رسوا نہیں ہونے دیا، اور جب حقیقت میں اللہ نے پیش کر دیا تو انہیں مصر کا بادشاہ بنا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو ہمیں اپنے امتحان کی حقیقت جان لینی چاہیے کہ اگر آج ہمارے اوپر اس مشقت میں میرا رب مجھے ڈال رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا حل بھی بہتر ہی عطا فرمائے۔ ہمیں مشقت میں ڈالنا، ہمیں پریشانیوں میں ڈالنا، یہ اس کی سب سے خوش نصیبی انسان کی ہے کہ اگر وہ مشقت میں ڈالتا ہے تو اس کے بندے سے زیادہ اس سے رغبت بھی ہے۔ محبت جس سے ہوتی ہے انسان اسی کی طرف دوڑتا ہے، نہ کہ کسی دوسرے کی طرف۔ تو یہ ہماری اور آپ کی حقیقت ہے کہ ہم جس رب کو رب کہتے ہیں اس رب کی رضا میں بھی راضی رہنا چاہیے۔ وہ تھوڑا دے تب بھی اور زیادہ دے جب بھی، جب زیادہ دے تو سمجھ لو سب سے گہرا امتحان ہے، کیونکہ اس میں تمہارا زکوٰۃ بھی آ جائے گی، تم پہ حج بھی آ جائے گا، تم پہ بڑی بڑی حقیقت بیان ہوگی۔ اور اگر تھوڑے میں دے رہا ہے تو تم شکر ادا کرو کہ تھوڑا دیا، مگر ہم زکوٰۃ کے بھی حاکم نہیں بنے، قربانی کے بھی حاکم نہیں بنے، حج کے بھی حاکم نہیں بنے، مگر تھوڑے میں اللہ سکون سے روٹی کھانے کو دے گا۔ آج ہم سوچتے ہم بڑے آدمی بن جائیں، میرے پیارے اسلام بھائیوں، بڑے آدمی بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر بڑے آدمی کا حساب دینا بڑا مہنگا ہے۔ آج بھی آپ اگر بڑے آدمی ہوں تو آپ خود سوچ سکتے ہو رات کی نیند حرام ہے، اور دن بھر مزدوری کرنے والا صبح سے شام تک 500-400 کما کے چلا گیا تو سکون سے سوئے گا جا کے،
تو اپنی تھکاوٹ اتار لے گا. مگر پیارے اسلام بھائیوں، دن بھر آفس میں بیٹھے رہنے والے انسان تھکاوٹ نہیں اتار پاتے. آفس اور دنیا کے بڑے بڑے کارخانوں میں بیٹھنے والے کبھی وہ سکون سے نہیں سو پاتے، کیونکہ انہیں ہڑک رہتی ہے کہ کہیں یہ مال نہ ادھر ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. مگر مزدور کو دیکھو، دن بھر تو اسے کمانا ہے، پھر اس کی نیت یہی ہوتی کہ کل پھر کمانا ہے. تو سو یار، ٹینشن فری، کل تو کمانا ہی ہے. مگر اس بڑے آدمی کو بھی کل کمانا ہے، مگر اس نے اپنی کمانے کے ذریعے اتنے زیادہ پیدا کر لیے کہ اس کی نیند بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، سونا بھی حرام ہے، بیٹھنا بھی حرام ہے. اب اس سے پوچھو یار فلاں جگہ چلو گے، کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. کیوں یار، بزنس اتنا بڑا ہے، کہاں ہے؟ اور ایک مزدور سے کہو چلو آج کام چھوڑ دے، چلو چل ہو ہی جائے گا، چلو. پیارے اسلام بھائیوں، یہ کیا ہے؟ جتنی زیادہ دولت کے پیچھے ہم دوڑنے لگے، اتنے ہمارے محبت، ہمارے کردار، ہمارا اخلاق سب کچھ چلا. تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اتنے میں بہتر سمجھیں کہ جتنا تمہارا رب تمہیں دے رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، نہ کہ تم جب اپنی فراوانی پیدا کر لو گے تمہارے لیے اتنی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں